لطیفہ اور تماشا یہی ہے کہ ان میں سے 4 کو لے کر کہیں ایک علاقے میں اس کا افتتاح ہوتا ہے، کبھی دوسرے علاقے میں اس کا افتتاح ہوتا ہے، اور اسی طرح مسئلہ جو کہ تو موجود ہے۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے ایک تحریک شروع کی ہے مہنگائی کے خلاف، اور خاص کر جو بجلی کے بلوں میں اس حکومت نے اضافہ کیا ہے وہ تباہ کن ہے، وہ موت کا پروانہ ہے۔ ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ گزشتہ عرصے میں آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا 1994 میں پیپلز پارٹی نے، وہ معاہدہ 100% پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی اور بہت عظیم ظلم تھا، اس لیے کہ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے ان میں سے زیادہ تر پاکستانی ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ڈالر میں معاہدے کیے گئے۔ اور عجیب مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئلہ موجود ہے، اور آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ آپ دور دراز ممالک سے کوئلہ درآمد کریں گے اور پاکستان کی حکومت اس کو خریدے گی۔ اس طرح تیل کے ذریعے تیل درآمد کریں گے اور ڈالر میں ہم ان سے خریدیں گے۔ حال یہ ہے کہ پاکستان میں اپنا الحمدللہ سولر کی صورت میں 30 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں 3 لاکھ ہوا کے ذریعے، ونڈ کے ذریعے میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں 1 لاکھ سے زیادہ میگا واٹ بجلی پانی کے ذریعے بنانے کی گنجائش موجود ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں نیشنل انرجی کانفرنس کی، جس میں کراچی سمیت پورے ملک سے اور بین الاقوامی ممالک سے بھی، بہت سارے جگہوں سے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ماہرین میں نے اکٹھا کیا، اور سب نے مل کر اس پر اتفاق کیا کہ پاکستان کے جن حکمرانوں نے آئی پی پیز کا معاہدہ کیا ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ جن شرائط پر معاہدہ کیا ہے یہ ان شرائط سے بھی بدتر ہے جو شرائط ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل کمزور حکمران کے ساتھ طے کیے تھے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے گزشتہ عرصے پاکستان کے عوام نے کیپیسٹی چارجز کے نام پر 8.7 ٹریلین روپیہ دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے مزید مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مزید مانگ رہے ہیں، اور حکومت ہے کہ ہر مہینے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس حکومت نے 14 اگست کو حلف اٹھایا، وزیر اعظم پاکستان نگران وزیر اعظم نے، اور 15 تاریخ کو انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور مسلسل پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور آج تک مسلسل آج بھی یہ خبر ہے کہ تجویز یہی ہے نپرا میں کہ بجلی کے ریٹ میں قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے، اور فی یونٹ بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 75 روپیہ تک اس کو بڑھایا جائے۔ آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اس لیے جماعت اسلامی نے پورے ملک میں اس ظلم کے خلاف احتجاج شروع کی ہے کہ یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ مافیاز کی ضرورت ہے۔ لیکن کسی حکومت نے اس پر اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا کہ آئی پی پیز جس میں سے اکثریت پاکستان کے ہیں، اور یہ اس مافیا سے تعلق رکھتے ہیں جس پر ہاتھ ڈالنا نہ پیپل پارٹی کی حکومت اس پر ہاتھ ڈال سکی، نہ پی ٹی آئی کی حکومت اس پر ہاتھ ڈال سکی، نہ مسلم لیگ کی حکومت اس پر ہاتھ ڈال سکی۔ اور یہ تاریخ کا ایک عجیب معاہدہ ہے کہ اگر اس کے پیداواری صلاحیت 1 کروڑ یونٹ ہے اور ہمارا استعمال صرف 50 لاکھ یونٹ ہو، تب بھی ہم 1 کروڑ یونٹ کی قیمت اس کو ادا کریں گے۔ تو جماعت اسلامی نے اس لیے مطالبہ کیا ہے کہ آئی پی پیز کے ان معاہدوں کو ختم کیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے ہیں ان پر غداری کا کیس چلایا جائے، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس کا فرانزک آڈٹ کیا جائے، اور اگر اس میں کوئی بین الاقوامی معاہدے کے تحت جو قانونی پابندی ہے وہ ہے تو پھر ہماری حکومت کو بین الاقوامی عدالت میں جانا چاہیے، لیکن بہرحال یہ معاہدے کسی بھی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہیں۔
ہمارے ماہرین گواہی دیتے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو یہاں پانی اور سولر کے ذریعے اور ونڈ کے ذریعے 5.94 روپے پر فی یونٹ بجلی بن سکتی ہے، لیکن اس کی صورت میں کچھ مافیاز ہے جو ناراض ہوں گے، اور مافیاز ہے جو ان پارٹیوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے الیکشن کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، وہ ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ تو جماعت اسلامی نے جنوبی پنجاب سے تحریک کا آغاز کیا، پھر 3 دن ہم نے پشاور میں دھرنا دیا گورنر ہاؤس پر، 3 دن ہم نے دھرنا دیا لاہور میں گورنر ہاؤس پر، گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہم نے دھرنا دیا، اور جماعت اسلامی نے 6 اکتوبر کو گورنر ہاؤس سندھ پر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم حکومت سے یہی چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں یہ اضافہ واپس لے، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے ہیں ان کو ختم کرے۔ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور حساب کتاب کیا جائے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ پہ جتنا پیسہ لگایا ہے 100 گنا پاکستان کے عوام نے اس کو واپس کیا ہے۔ اصل کی یہ تو خود حکومت کے اپنے معلومات ہے کہ 1000 ارب اگر بجلی کی اصل قیمت ہے تو 2000 ارب ہم کیپیسٹی چارجز میں دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ 500 ارب روپیہ پاکستانی عوام لائن لاسز جو کہ حکومت کی اپنی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے ہے، وہ بھی عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ 550 ارب سے زیادہ وہ جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ بھی یہ عوام پر ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح 220 ارب سے زیادہ مفت خورے ہیں، اور وہ مفت خورے کون ہیں؟ وہ سرکار کے اپنے لوگ ہیں، ان کے اپنے ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان کے اپنے تانے ہیں، ان کے اپنے گورنر ہاؤسز ہیں، ان کے اپنے وزیر اعظم ہاؤس ہے، صدر کے ہاؤس ہے، اور اس طرح بے شمار ججز ہے، بیوروکریٹ ہے، تمام سرکاری ادارے جو بل ادا نہیں کرتے ان کا بوجھ بھی غریب عوام پر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہر سال 1.2 ٹریلین روپیہ عوام کے جیب سے ناجائز طریقے سے یہ حکومت نکالتی ہے اور آئی پی پیز کو دیتی ہے۔ لہٰذا اس ظلم اور جبر کے خلاف جماعت اسلامی نے 6 اکتوبر کو سندھ گورنر ہاؤس پر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ انتظامیہ نگران حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ہی کام ہے کہ جلد از جلد الیکشن کا انعقاد ہو، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آنے والا الیکشن جرل الیکشن نہ ہو۔ ماضی میں جتنے الیکشن ہو گئے ہیں اس میں دھاندلیاں ہوئی ہیں، اور اگر اس الیکشن کے بعد لوگوں نے اس کا نتیجہ قبول نہیں کیا تو یہ جو 50 ارب سے زیادہ الیکشن پر خرچ ہوتے ہیں یہ ایکسرسائز پر نتھنگ ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی تقاضا ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنا لے۔ نگران حکومت کا فرض ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے مفادات کی چوکیداری کی بجائے، آئی ایم ایف کے احکامات اپنی قوم پر نافذ کرنے کی بجائے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کر لے اور ایک شفاف الیکشن کا انعقاد یقینی بنا لے۔ دیکھیے کتنی شرم کی بات ہے کہ خود قائمہ کمیٹی، سینٹ کے قائمہ کمیٹی کے سامنے سیکرٹری نے اعتراف کیا ہے کہ باہر کے ممالک میں جتنے لوگ جیب کترے ہیں اس میں 90% پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی جگہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایک اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا پہچان تو اچھے اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا پہچان تو کردار ہونا چاہیے، ہمارا پہچان تو کردار ہونا چاہیے، دیانتداری ہونی چاہیے، لیکن حکمرانوں کی بدتدبیری، نااہلی اور بدعقلی کی وجہ سے کبھی یونان کے سمندر میں ہمارے نوجوان ڈوب جاتے ہیں، اور کبھی یہاں سے جہازیں بھر جاتے ہیں اور باہر جا کر اسی طرح دھندوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ حالات کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان میں ایک شفاف الیکشن ہو تاکہ ایک اعتماد والی حکومت قوم کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرے۔ میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہماری قوم جس کی ضرورت ہے کہ پاکستان کرپشن فری پاکستان بن جائے، پاکستان ایک تعلیم کی طرف بڑھنے والا پاکستان بن جائے، ترقی یافتہ پاکستان بن جائے، کلین پاکستان بن جائے، گرین پاکستان بن جائے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہو
اور یہاں قرآن اور سنت کی حکمرانی ہو۔ جماعت اسلامی اس ملک میں آئین کی حکمرانی اور قرآن اور سنت کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہماری اس جدوجہد کا محور کوئی فرد کی بادشاہت نہیں ہے، نہ خاندانوں کی بادشاہت ہے، نہ ہم مافیاز کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم 25 کروڑ عوام کی مفادات کے لیے، ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کلین اور گرین اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا ڈاکٹر سراج صاحب، اس طرف عادل جمالی ہوئے، کراچی کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ کراچی میں بالکل صحیح کہا کہ بدامنی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہاں ڈکیتیاں، کرائم، قتل عام واقعات ہو رہے ہیں۔ کچھ حکومتی رپورٹس بھی ہیں، عدالتی رپورٹس بھی ہیں کہ یہاں پہ غیر قانونی جو افغان پناہ گزین ہیں ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں کراچی میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں آئے تھے، اب تک ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو جماعت اسلامی یہ مطالبہ کرے گی کہ جو کراچی میں لاکھوں افغان پناہ گزین ہیں ان کو کم از کم اب اپنے ملک افغانستان واپس بھیجا جائے۔ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ غیر قانونی، تو غیر قانونی کام اگر پاکستانی کرتا ہے تو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق بیہیو کیا جائے۔ کوئی افغانی ہے غیر قانونی تو ان کے ساتھ بھی پاکستانی قانون کے مطابق بیہیو کیا جائے۔ غیر قانونی تو غیر قانونی ہے، خواہ پاکستانی ہو خواہ کوئی اور ہو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسا ملک بنایا جائے کہ جس میں جتنی بھی لوگ ہو ان کے ساتھ قانونی ڈاکومنٹس ہوں اور قانون کے مطابق ہو۔ سراج الحق صاحب، منظر اس کی میرا نام ہے، سچ ٹی وی سے میرا تعلق ہے۔ اچھا، سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بنائے الیکشن بالکل آ گئے ہیں، ذرا سیٹ اپ جو ہے وزیر اعظم نے کسی جگہ انٹرویو میں گفتگو کری ہے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں، پابندی لگانا چاہیں گے یا نااہل کر کے اس جماعت کو حصہ نہیں لینے دیں گے۔ جماعت اسلامی نگراں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی یا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کہا ہے، پھر بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے۔ اچھا، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور وہ جو نگران حکومت ہے انہوں نے تو دھمکی بھی دی ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ایسا نگران حکومت کو کرنا چاہیے یا کہنا چاہیے، کچھ سیاسی بیان دینا چاہیے؟ میرے پیارے بھائی، غریب کی بات کرے، کاشتکار کی بات کرے، دہقان کی بات کرے، مزدور کی بات کرے، مظلوم کی بات کرے، بیمار کی بات کرے، بے روزگار کی بات کرے، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ بادشاہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، شہزادوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، شہزادیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، نوابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، خان خوانین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں جس کی نمائندگی کرتا ہوں پاکستان کے وہ لوگ جو مظلوم ہیں، مجبور ہیں، محروم ہیں، میرے ساتھ تو ان کے بارے میں بات کرے۔ باقی نواز شریف صاحب آتے ہیں نہیں آتے ہیں، ان کے بارے میں آپ شہباز شریف سے پوچھے یا مریم صاحبہ سے پوچھے یا کسی اور آدمی سے پوچھے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آپ نے آگے لے جانا ہے تو قانون سب کے لیے ہو اور احتساب بھی سب کے لیے ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کے لیے قانون کوئی اور ہو، احتساب کوئی اور ہو، اور عام آدمی کے لیے کوئی اور ہو۔ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ قانون کے نظر میں سب برابر ہو۔ اچھا سراج صاحب، یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے آئی پی پیز کے معاہدے کی بات کی کہ ماضی میں جو حکمران جماعتیں ہیں انہوں نے یہ ظالمانہ جو ہے وہ اقدام اٹھایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل محرکات کیا ہیں ان آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے اصل طاقت کون ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی حافظ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ساہیوال میں ایک پروجیکٹ ہے جو کوئلہ سے چلتا ہے۔ کوئلہ اس کے لیے باہر کی دنیا سے حکومت درآمد کرتی ہے۔ ہم نے جب پوچھا کہ اگر باہر کے کوئلے سے آپ ایک پلانٹ لگا رہے ہیں تو پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ ہب میں لگاتے، کراچی میں لگاتے، حیدرآباد میں لگاتے، تاکہ اس پر ٹرانسپورٹیشن کا خرچ تو کم از کم نہ آتا۔ لیکن مافیاز کے کہنے پر اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے ایک پلانٹ، ایک پروجیکٹ جو یہاں بن سکتا تھا ساحل کے قریب، سمندر کے قریب،
اس کو لے جا کر ساہیوال میں بنایا. اب اس کا بوجھ کس پر پڑ رہا ہے؟ آپ پر، مجھ پر. اس لیے پاکستان میں نوٹ کر لے، ایک پاکستانی جب بجلی کا بل ادا کرتا ہے تو ایک پاکستانی 5 چوروں کا بل بھی ساتھ ادا کرتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بجلی نہیں دیتا ہے، بل ادا نہیں کرتا ہے، تو واپدہ نے تو ہر آدمی سے اس کا کچھ نہ کچھ تو لینا ہے. ظاہر ہے بڑے آدمیوں پر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پاس آئے گا. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آئی پی پیس کا معاہدہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، اور اس میں 68 اونرز ہے، 88 کمپنیاں ہیں، 88 کمپنیاں. اور ان 88 کمپنیوں کے مالکان کا اب پتہ چلا لے، وہ مسلم لیگ کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی حکومت نے نہ ان معاہدوں پر نظر ثانی کی اور نہ ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کی کہ میرے قوم کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. تبھی تو ہم چاہتے ہیں، جماعت اسلامی نے اس وقت تیاری مکمل کی ہے، اور عوام کی اس بڑے مسئلے کے حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ بھی جانے کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے اپنا کیس میچور کیا ہے تاکہ ہم سپریم کورٹ جا کر 25 کروڑ عوام کا یہ کیس لڑے. سر یہ بتائیے گا کہ آئندہ الیکشن جو ہونے والے ہیں اس میں جماعت اسلامی پارٹیسپیٹ کرے گی الیکشن میں، اور اگر الیکشن میں حصہ لے گی تو کس سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں تو حافظ صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کے اوپر شک مارا گیا، اس طرح یہ کہہ رہے ہیں. تو اب آئندہ جو الیکشن آئیں گے تو اس میں کس جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے اور عوام میں کیا نعرہ لے کر جائیں گے؟ دیکھیے، ماضی میں ہم نے بڑے اتحاد کیے ہیں، اور ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم اپنی نشان کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے. اور جن کے بارے میں آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو سب کے سب حکومت میں شامل ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب حکومت میں شامل ہے. کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو حکومت میں نہیں تھی؟ سب شامل تھے. لیکن آج اگر اس ملک میں مہنگائی ہے، اگر بے روزگاری ہے، اگر بدامنی ہے، اگر گلیوں اور کوچوں میں اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، ان سب کے ذمہ دار یہی جماعتیں ہیں جنہوں نے کل تک حکومتی کی ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے عزم کیا ہے کہ ہم اپنے انقلابی منشور کے ساتھ اور کلمے والے جھنڈے کے ساتھ اور ترازو نشان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے. آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے کے پی کے میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، اندرون سندھ بھی اپنے امیدواران چن لیے ہیں، اناؤنس کیے ہیں، اور کراچی میں بھی انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں کر رہے ہیں. آپ نے آئی پی پی کا ذکر کیا، تو وہ معاہدے جس طرح آپ نے کہا کہ اگر عالمی سطح پر کیے گئے تو اس کو خوبصورت سے دیکھا جائے. اگر وہ ملکی سطح پر معاہدے ہیں تو کیا جماعت اسلامی کہیں عدالت کا دروازہ ان معاہدوں کے خلاف کھٹکھٹائے گی کہ جو آپ نے کہا کہ 68 کے قریب جتنی کمپنیاں جو ہیں اس میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں صرف 2% بجلی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، جبکہ 98% جو ہے وہ خالی اس کے پیسے دیے جا رہے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یعنی میں نے جس طرح عرض کیا کہ جماعت اسلامی آئی پی پیس کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اور ان کے خراب اثرات جو پاکستان کے عوام پر پڑ رہے ہیں، اور ان معاہدوں کی وجہ سے پاکستانی عوام کا جو استحصال ہو رہا ہے، ان کی جیبوں پر جو حکومت ہر مہینے ڈاکہ ڈالتی ہے، اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی جو بجلی بلوں میں 48% ٹیکسز حکومت لے رہی ہے اصل قیمت کے علاوہ. ہمارا موقف یہ ہے کہ اصل قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہے، ہر پاکستانی، لیکن جو 48% ٹیکسز آپ ڈالتے ہیں 15 اقسام کے، یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. تو اس بارے میں ہم نے سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. اس وقت ملک کے اندر لاکھوں مساجد ہیں، نام آباد کلیو جاتے ہیں، ان کے جو بل ہے اس کے اندر ٹی وی کی جو اس کی فیس لگ کے جو ہے وہ بھی آ رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بول رہا، کسی جماعت کی طرف سے اس کے علاوہ آواز جو ہے وہ بلند نہیں کی جا رہی. کروڑوں روپے وہ جو ہے اس کی بات ٹیکس لی جا رہا ہے کہ ہماری مساجد میں ٹی وی چلتا ہے. ویسے یہ ہم ٹی وی کے خلاف تو نہیں ہیں، ہم خلاف ہے کہ ٹی وی نہ ہو اور آپ اس کے نام پر ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں. باقی یہ مسئلہ آلریڈی جماعت نے اٹھایا ہے، جو ہمارا کیس فائل ہو رہا ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہے. وہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، آپ مطمئن ہوں گے. اس میں آپ کی نمائندگی بھی ہے اور مسجد کی نمائندگی بھی ہے.
ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو، کسی مندر کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو۔ صاحب ایک کہیں نہ کہیں نگران دور میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ قومی اثاثوں کی نشکاری کے اوپر جو ہے وہ مصروف ہے اور بہت زیادہ ٹارگیٹ سب پی آئی اے کو کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے کہہ بھی دیا گیا تک کہ دسمبر میں جو ہے اس کی نشکاری کر دی جائے گی۔ تو ایک ایسی جلد بازی نگران حکومت کو کیا ہے اور یہ مینڈیٹ کا بنتا ہے کہ قومی اداروں کی نشکاری کی جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نگران حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو پی آئی اے کو تباہ کرنے والوں کا احتساب کرنا چاہیے، ریلوے کو تباہ کرنے والوں کا احتساب کرنا چاہیے، اسٹیل مل کو تباہ کرنے والوں کا احتساب کرنا چاہیے، پی ٹی سی ایل کو تباہ کرنے والوں کا احتساب کرنا چاہیے۔ اور اس کو پرائیویٹائز کرنا یہ مسئلے کا علاج نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں، ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے نگران حکومت سے کہ آپ کا یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں کہ اتنے بڑی ڈیسیجن لے لے، آپ چند دنوں کا مہمان ہیں، اس لیے آپ وہی کام کریں جس کا حلف آپ نے ان کے مطابق اٹھایا ہے، اور ایک شفاف الیکشن کا انعقاد کر کے اپنا نام تاریخ میں ثبت کرے کہ آپ نے ایک شفاف الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے اور ریلوے کو فروغ کرنا اور اسٹیل مل کو فروغ کرنا یہ مسئلے کا حل ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ریزن تلاش کرنا چاہیے کہ آپ کے کراچی میں ہمارے ایک ٹیکسی ڈرائیور ایک ٹیکسی چلاتا ہے تو اس کے ذریعے وہ پورا خاندان چلاتا ہے، بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھاتا بھی ہے، اور تمہارا اسٹیل مل نہیں چلتا ہے، پی آئی اے خسارے میں 12 ارب ہر مہینے یہ پی آئی اے خسارے میں جاتا ہے، تو کوئی تو ذمہ دار ہے، کسی کا احتساب تو کرنا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف گورنر ہاؤس سے احتجاج ہوگا، الیکشن میں بھی حصہ لیا جائے گا، اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو اور دین کی حکمرانی ہو، اسلامی نظام ہو۔ آپ ایک طرف آپ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، دوسری طرف انتشار پھیلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ابھی خلیفہ دوم کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی خاموش کیوں ہے؟ لوگ جو دینی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں اور احتجاجی بیانات بھی جاری ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ اس کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، دین کی حکمرانی ہو، شریعت کی حکمرانی ہو، اور دوسری طرف یہ نگراں حکومت جب سے آئی ہے تب سے یہ چیزیں دوبارہ سے شروع ہو گئی؟ دیکھیے، صحابہ کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور اس ملک میں قرآن کی بے حرمتی، مساجد کی بے حرمتی، صحابہ کرام کی بے حرمتی اور صحابہ